دوستو، سیاسی نعرے، پولیٹیکل سلوگنز کسی بھی خطے کے مزاحمتی اور احتجاجی مزاج کے عکاس ہوتے ہیں۔ بہت سے سیاسی نعرے ایک خاص وقت کے بعد دم توڑ جاتے ہیں، لیکن بعض سیاسی نعروں کی زندگی بہت طویل ہوتی ہے۔ انقلاب زندہ باد بھی ایک ایسا ہی نعرہ ہے جو کم و بیش ایک صدی سے برصغیر پاک و ہند میں گونج رہا ہے۔ تاریخ سے محبت کرنے والے لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں یہ نعرہ بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں نے بلند کیا تھا، لیکن بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ بھگت سنگھ نے عربی اور فارسی الفاظ پر مشتمل یہ نعرہ تخلیق نہیں کیا تھا، بلکہ اس نعرے کے موجد برصغیر میں احتجاج کی سیاست کو ایک نیا رنگ دینے والے مولانا حسرت موہانی تھے۔ آج کی یاترا میں ہم بات کریں گے کہ انقلاب زندہ باد کا نعرہ کیسے وجود میں آیا، حسرت موہانی نے پہلی بار یہ نعرہ کب اور کہاں لگایا تھا، ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ آزادی کے بعد بھی یہ نعرہ آج تک کیوں زندہ چلا آ رہا ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ برصغیر میں احتجاج اور پروٹیسٹ کی روایت اپنے دامن میں بہت سے ایسے نعرے رکھتی ہے جن کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا اصل اور بنیاد کیا ہے۔ جیسے سکھ کمیونٹی میں راج کرے گا خالصہ ایک ایسا نعرہ ہے جو کم و بیش 3 صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ نعرہ ایک اہم ترین سکھ شاعر، ادیب اور گرو گوبند سنگھ کے ایک نہایت قریبی ساتھی بھائی نند لال گویا نے تخلیق کیا تھا۔ یہ نعرہ دراصل بھائی نند لال جی گویا کی ایک طویل نظم تنخواہ نامہ کا آخری مصرع ہے۔ 1690 یا اس کے بعد تخلیق کیا جانے والا یہ نعرہ آج بھی سکھوں کی زندگی کا حصہ ہے۔ ان کا کوئی احتجاج اس نعرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ اسی طرح پاکستان اور ہندوستان میں چلنے والی احتجاجی تحریکوں میں ایک اور نعرہ دم مست قلندر دھر رگڑا بھی سنائی دیتا ہے۔ اس نعرے کو یوں بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ کل ہم احتجاج کریں گے اور ہر طرف دم مست قلندر ہوگا۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ نعرہ مولانا ظفر علی خان کی ایک نظم کا مصرع ہے۔ مولانا ظفر علی خان جو اپنے قلم کو تلوار کی طرح استعمال کرتے تھے، ان کا پورا مزاج اس نعرے میں دکھائی دیتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں انقلاب زندہ باد کے اس نعرے کی طرف جو آج بھی سب کانٹیننٹ میں احتجاجی تحریکوں کی روح ہے۔ اس نعرے کو ہندوستان میں بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں نے اپنی زندگی دے کر زندہ کیا تھا، لیکن اس نعرے کی تخلیق کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے۔ اکتوبر 1917 میں جب روس میں انقلاب آیا تو دنیا بھر کے اخبارات نے لینن اور انقلاب کے دوسرے لیڈرز کی تقاریر پر ایک فقرہ لانگ لیو دی ریولیوشن کا اضافہ کیا۔ حسرت موہانی جو اردو غزل میں ایک منفرد آواز کے حامل تھے، احتجاجی سیاست میں بھی ایک مقام رکھتے تھے۔ حسرت موہانی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز کی قید کاٹنے والے پہلے اردو شاعر تھے۔ حسرت موہانی روسی انقلاب سے تو متاثر تھے ہی، انقلاب کے مطالعے کے دوران انہیں لانگ لیو دی ریولیوشن کا فکرہ نظر آیا تو انہوں نے اس کا اردو ترجمہ کیا اور یوں انقلاب زندہ باد کا نعرہ وجود میں آیا۔ انقلاب
عربی زبان کا لفظ ہے جبکہ زندہ باد فارسی کا۔ لانگ لیو دی ریولوشن کا ترجمہ وہی آدمی کر سکتا تھا جو عربی اور فارسی دونوں زبانوں سے واقف ہو۔ یوپی میں پہلی مزدور سبھا کا انعقاد بھی حسرت موہانی نے ہی کیا تھا۔ 1920 میں جب کانپور میں حسرت کل یوپی مزدور ایجیٹیشن کی قیادت کر رہے تھے تو انہوں نے پہلی بار انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ اس کے بعد یہ نعرہ کانپور شہر سے باہر بھی سنائی دینے لگا۔ رفتہ رفتہ یہ نعرہ صرف مزدوروں کا نعرہ نہ رہا۔ حسرت موہانی پر ایک اہم ترین کتاب مرتب کرنے والی علی گڑھ یونیورسٹی کی پروفیسر ثریا حسین اور اثر بن یحییٰ انصاری، جن کی کتاب حسرت موہانی ایک سیاسی ڈائری خاصی معروف ہے، بھی اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ انقلاب زندہ باد کا نعرہ حسرت موہانی کی ہی تخلیق ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جب انقلاب زندہ باد کا نعرہ وجود میں آ گیا تو اس کے دوسرے پہلو یا نظام کی مذمت کے لیے مرد آباد کا نعرہ بھی حسرت موہانی نے ہی تخلیق کیا تھا۔ لیکن انقلاب زندہ باد کے نعرے کو اصل زندگی بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں نے دی۔ اپریل 1929 میں دہلی اسمبلی میں بم دھماکے کے بعد بھگت سنگھ اور ان کے ساتھی بی کے دت نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا۔ اسی طرح جون 1929 میں عدالت میں اپنے بیان کے آخر میں بھی بھگت سنگھ نے یہی نعرہ لگایا تھا۔ بھگت سنگھ کے جوان خون نے اس نعرے کو ایسا رنگ لگایا کہ آج بھی احتجاجی تحریکیں اس نعرے کے بغیر ادھوری سمجھی جاتی ہیں۔ ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں تو اس نعرے نے ایک جوش و جذبہ پیدا کیا ہی تھا، لیکن آزادی کے بعد آج بھی وہ تمام طبقات جو اپنے حقوق کی لڑائی لڑ رہے ہیں اپنی آواز انقلاب زندہ باد کے نعروں سے ہی اٹھاتے ہیں۔ دیکھا جائے تو ایسے تمام احتجاجی جلسوں اور تحریکوں میں حسرت موہانی اور بھگت سنگھ کی روح بھی شامل ہوتی ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی یاترا۔ اگر آپ کو ہماری یہ یاترا پسند آئے تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے اور ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔